صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شہر بنی اسرائیل میں ایک دیندار شخص تھا جس کا معاملہ خدا کے ساتھ اچھا تھا، اور اس کی ایک عورت تھی جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس دیندار شخص کو اس پر کسی توجہ سے بدگمانی ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب کبھی یہ دیندار شخص باہر جاتا تو گھر کا دروازہ مقفل کر کے جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کسی نوجوان مرد کا اس کا دل آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے، مگر باہمی معاملات کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی۔ عورت نے کسی کے ذریعے باہر کے تالے کی کنجی بنوا لی اور اس نوجوان کو پہنچا دی۔ اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کے شوہر کی عدم موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ رات اور دن کو جب بھی اس کو موقع ملتا وہ دروازے کا تالا کھول کر اندر جاتا اور اس کے پاس چلا جاتا۔ عورت کے شوہر کو عرصے دراز تک اس کی آمد و رفت کی خبر نہ ہوئی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کا شوہر چونکہ ایک عابد اور زاہد شخص تھا تو اس کو خود بخود احساس ہوا کہ اس کی عورت اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے۔ اس نے خدشے سے عورت کو مطلع کر دیا اور کہا کہ مجھے اسی وقت اطمینان ہو سکتا ہے جب کہ تو اپنی آفت اور عصمت پر حلف اٹھا لے گی۔ عورت اس پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی آپ کا جب جی چاہے حلف اٹھا لیجئے۔ جس شہر کا یہ واقعہ ہے وہاں ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر بنی اسرائیل کے لوگ قسم اور حلف اٹھایا کرتے تھے، اور جو شخص وہاں جھوٹی قسم یا حلف اٹھاتا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ میاں بیوی کے درمیان حلف والی بات چیت کے بعد اس کا عاشق اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسی تلقیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں فلاں دن فلاں وقت اپنے شوہر کے ساتھ اس پہاڑ پر قسم کھانے جاؤں گی، لہٰذا تم بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم ہم دونوں میاں بیوی کو آتا دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ میں تمہارے گدھے پر پہاڑ جانے کے لیے سوار ہوں گی تو جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کر دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حلف اٹھانے کا دن آیا تو اس دیندار نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلیں تاکہ وعدے کے مطابق تم حلف اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلی کیے بغیر چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں پہاڑ پر پیدل نہیں جا سکتی۔ تو شوہر نے کہا چلو شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ چنانچہ دونوں گھر سے چل دیے۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو اس عورت کا عاشق گدھا لیے ہوئے وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورت نے آواز دی کہ اے گدھے والے، میں تجھ کو نصف درہم دیں گے تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دیں۔ وہ بولا ہاں پہنچا دوں گا، اور جلدی سے گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر بٹھا دیا اور روانہ ہو گئے۔ آگے گدھا جا رہا تھا اور پیچھے عورت کا شوہر۔ وہ مصنوعی گدھے والا چل رہا تھا۔ جب پہاڑ آ گیا اور گدھے سے اترنے کا وقت آیا تو عورت نے اس بہروپیہ کو آواز دی کہ گدھا پکڑے اور مجھ کو اتار دے۔ وہ آگے آنے ہی نہ پایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے سے نیچے گر گئی، اور اسی طرح گری کہ اس کا 70 بہروپیہ کے سامنے کھل گیا۔ عورت اس کو بناوٹی باتیں سنانے لگی تو بہروپیے نے کہا بی بی صاحبہ، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، اور زمین سے اٹھا کر اس کو کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ چڑھے اور اس جگہ پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی۔ تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ پکڑ لیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہاتھ لگایا، چونکہ یہ قسم ظاہری سچی تھی کہ سوائے اس کے اور شوہر اور گدھے والے کے علاوہ کسی تیسرے شخص نے اس کو دیکھا نہ تھا، کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ زور سے ہلنے لگا اور زمین میں دھس گیا اور بنی اسرائیل اس کو بھول گئے۔ ترجمہ: اس لیے کفار مشرکین کی سازشیں ایسی تھیں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔